السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 20 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، پی ٹی آئی کے 198 کارکنان اسلام آباد سے گرفتار۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی کے موقع پر تحریک انصاف کے کارکنان کی اشتعال انگیزی، جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ اور پولیس پر حملے کے الزام میں اسلام آباد پولیس نے 198 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مظاہروں میں شامل شرپسندوں کے پتھراؤ، جلاؤ گھیراؤ سے پولیس کے 58 افسران و جوان زخمی ہوئے۔ جلاؤ گھیراؤ میں پولیس کی 4 گاڑیاں جل گئیں، 9 گاڑیاں توڑی گئیں جبکہ 25 موٹر سائیکل جلائے گئے۔ دوسری جانب عمران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس پر حملے اور املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں اسد عمر، راجہ خرم، علی نواز، مراد سعید، شہزاد وسیم اور زلفی بخاری کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پولیس کی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش میں ناکامی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان RSS کے فلسفے کی پیروی کر رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہے تو بتا دوں کہ عمران نیازی لوگوں کو انسانی ڈھال بنا رہے ہیں۔ ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی بھارت کی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں ایک سفاک ملزم نے دوستی سے انکار کرنے پر 12 سالہ مدرسے کے طالب علم کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ پاکستان کے حیدرآباد کے علاقے ہیرآباد میں گزشتہ رات 12 سالہ لڑکے پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ لڑکے کی شناخت 12 سالہ حذیفہ کے نام سے ہوئی، جسے چہرہ جھلس جانے پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بچے کے والد فاروق قریشی نے واقعے کی FIR درج کرائی ہے، جس میں احمد منیر نامی شخص کو نامزد کیا گیا ہے۔ متاثرہ بچے کے والد کا بیان ہے کہ جب یہ واردات ہوئی تو بچہ مدرسے سے گھر آ رہا تھا۔ منیر نامی شخص نے دوستی نہ رکھنے پر حذیفہ پر تیزاب پھینکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ شخص کافی عرصے سے میرے بچے کو تنگ کر رہا تھا، حذیفہ کو دوستی کرنے کو کہتا تھا۔ حذیفہ کے منع کرنے پر احمد منیر نے دھمکیاں دی تھیں۔ افغانستان میں بھنگ کی کاشت پر پابندی، شرعی سزا کا اعلان۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں بھنگ کاشت کرنے پر پابندی عائد کر کے بھنگ کی کاشت پر شرعی سزا کا اعلان کیا ہے۔ افغان طالبان کے امیر اور سپریم لیڈر ہبت اللہ اخونزادہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ملک بھر میں بھنگ کی کاشت ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں بھنگ کی فصل تلف کر دی جائے گی اور کاشتکاروں کے خلاف شرعی قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ طالبان رہنما کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ عدالتوں کو حکم نامے کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف شرعی قوانین کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے طالبان حکومت کے اداروں میں عہدیداروں کے بچوں اور رشتہ داروں کی تقرری کے حوالے سے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ طالبان حکومت کے تمام شعبہ جات کے ذمہ داروں کو جاری کیے گئے اس حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ تمام عہدیداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ خاندانی اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پر افراد کے خدمات حاصل کرنے سے گریز کریں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ حکومت کے تمام اداروں کے ذمہ داران جن کے ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے انہی کے زیر سربراہی تعینات کیے گئے ہیں، اس حکم نامے کے نوٹیفیکیشن کے بعد ان بیٹوں کو عہدوں سے الگ کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو تعینات کیا جائے۔ حماس رہنماؤں کا دورہ ماسکو، اعلیٰ روسی حکام سے ملاقاتیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کا ایک اعلیٰ سطحی وفد اس تحریک کے بین الاقوامی تعلقات عامہ کے سربراہ ابو موسیٰ مرزوق کی قیادت میں ماسکو میں موجود ہے، جہاں وہ روس کے نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف سے ملاقات کر رہے ہیں۔ دونوں فریقوں نے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص مغربی کنارے میں اسرائیل کی انتہا پسند کابینہ اور آباد کاروں کی جارحیت کا جائزہ
جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ہاتھوں خطے کے امن و استحکام کو لاحق خطرات پر مشاورت بھی کی۔ وفد نے کہا کہ اسرائیل کی صہیونی حکومت اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فلسطینی قوم پر جارحیت اور قتل و غارت گری کی مرتکب ہو رہی ہے۔ دوسری جانب میکائل بوگدانوف نے بھی فلسطینی عوام کے حقوق اور حمایت پر اپنے ملک کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے زور دیا۔ انہوں نے اس حوالے سے متعلقہ فریقین کے ساتھ روس کی کوششوں کی وضاحت کی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ماہ رمضان کے دوران بیت المقدس میں واقع قبلہ اول میں مسلمانوں کو عبادتوں کی مکمل آزادی کے لیے مصر کی ثالثی میں فلسطین اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رمضان کے مقدس مہینے سے قبل مغربی کنارے میں تشدد کے اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مصر نے فریقین کو امن مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ امریکہ اور اردن کی کوششوں سے اسرائیل اور فلسطین کے حکام مصر میں شرم الشیخ کے شہر پہنچ گئے ہیں، جہاں مصر، امریکہ اور اردن کے حکام بھی موجود ہیں۔ مذاکرات میں ماہ رمضان میں قیام امن کے ساتھ ساتھ بیت المقدس میں مسلمانوں کو مکمل اور بلا تعطل عبادتیں کرنے کے حوالے سے حکمت عملی پر اتفاق اور مغربی کنارے میں کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا ہے۔ شاہ سلمان نے ایرانی صدر کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دے دی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ایرانی صدر کے نائب چیف آف اسٹاف محمد جمشیدی نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی فرمانروا نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو ریاض مدعو کیا ہے۔ محمد جمشیدی کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان نے خط میں ایران سعودی مضبوط اقتصادی اور علاقائی تعاون پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی فرمانروا کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے اور سعودی عرب سے تعاون بڑھانے کے لیے ایران کو تیار ہونے کا کہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے ابھی ایسے کسی خط کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں شام کے صدر بشار الاسد اپنی اہلیہ عاصمہ الاسد کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ اماراتی صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اپنے شامی ہم منصب کے ساتھ تعمیری بات چیت کی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری بات چیت میں شام اور خطے میں استحکام اور پیش رفت کو تیز کرنے کے لیے تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ ایک تیسری خبر میں پاکستان کے سابق عبقری فاسٹ بولر وسیم اکرم سعودی عرب میں کرکٹ کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اپنی باقاعدہ کرکٹ ٹیم بنا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ وسیم اکرم رواں سال فروری میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہلی مرتبہ گئے تھے، جہاں انہوں نے سعودی عربیہ کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین پرنس سعود بن مشال سے ملاقات کی تھی۔ وسیم اکرم نے سعودی عرب میں کرکٹ کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سعودی کرکٹرز سے تو ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں وہاں دوبارہ جانا اور ٹیلنٹ کو دیکھنا پسند کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ باقاعدہ کرکٹ ٹیم بنا سکتے ہیں جہاں وہ ایسوسی ایٹ ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں۔ احرام باندھنے میں بچے کی مدد، حرم شریف کے سیکیورٹی اہلکار نے دل جیت لیے۔ بیت اللہ شریف کی سیکیورٹی پر مامور اہلکار نے بابرکت ماحول میں ایک بچے کی مدد کر کے لوگوں کے دل موہ لیے۔ طواف اسکوائر میں داخل ہوتے وقت سیکیورٹی اہلکار نے ایک بچے کو احرام باندھنے میں مدد کی۔ یہ منظر انٹرنیٹ پر وائرل ہوا تو دیکھنے والوں نے گارڈ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس ویڈیو کلپ کو بارہا شیئر کیا۔ لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سیکیورٹی امور کے نگراں سعود الساعدی نے کہا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران زائرین کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سعود الساعدی نے مزید کہا کہ ماہ رمضان میں زائرین کی سہولت کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کے مجموعی دروازوں کی تعداد 100 ہے، جو مسجد کی چاروں سمتوں میں ہیں، تاکہ ہر جانب سے آنے والوں کو آسانی ہو اور انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعود الساعدی کے مطابق مسجد نبوی کے صحن کی چھت پر جانے کے لیے خودکار زینے مکمل طور پر کام کر رہے ہیں، جبکہ دیکھ بھال اور اصلاح و مرمت کی ٹیمیں بھی ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں۔ سعود الساعدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسجد نبوی میں افطار کرانے والوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت افطاری کے دسترخوان لے جانے والوں کے لیے دروازوں کو مخصوص کیا گیا ہے، تاکہ عام لوگوں کو آمد و رفت میں رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک تیسری خبر میں مسجد حرام کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے معذور
افراد کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے مختص کر دیے ہیں۔ معذور افراد کے لیے مسجد حرام کے جو دروازے مختص کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: گیٹ نمبر 68، گیٹ نمبر 74، گیٹ نمبر 79، گیٹ نمبر 84، گیٹ نمبر 89، گیٹ نمبر 90، گیٹ نمبر 93 اور گیٹ نمبر 94۔ ان دروازوں اور گیٹوں پر ریمپ اور سلائیڈز چلتی ہیں۔ ان دروازوں سے ویل چیئر اور دیگر گاڑیوں کے داخل اور خارج ہونے کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ولادیمیر پوتین کے گرفتاری وارنٹ کے بعد چینی صدر کا دورہ روس۔ گزشتہ سال فروری میں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے چینی صدر شی جن پنگ روس کے پہلے سرکاری دورے پر آج ماسکو پہنچ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق صدر شی جن پنگ نے دورہ روس کو دوستی، امن اور تعاون کا سفر قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اتحاد کی مضبوطی کو سراہا ہے۔ روس پہنچنے سے پہلے صدر شی جن پنگ کی طرف سے لکھا ہوا ایک مضمون روسی اخبار میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کہا کہ صدر پوتین کے ساتھ مل کر ایک نیا ویژن اپنانے کے لیے پر امید ہوں۔ تیسری مرتبہ صدر منتخب ہونے والے شی جن پنگ نے مغربی ممالک کے خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین کو ایک پرانا دوست قرار دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اتحاد کو مغرب کے خلاف مضبوط دفاع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ترکیہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپی یونین اور آرمینیا تعلقات کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے جاری کردہ چناکلے رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جس میں سن 1915 کے واقعات کے حوالے سے ترکیہ پر الزامات لگائے گئے تھے۔ ترک ترجمان نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ نے 1915 کے واقعات کے بارے میں بے بنیاد الزامات کو اپنی رپورٹ میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے یورپی پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے یک طرفہ اور بے بنیاد دعووں کو دہرانے کے بجائے سیاسی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے مطابق کام کرے۔ واضح ہے کہ سن 1915 کے واقعات پر ترکیہ کا موقف یہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ میں آرمینیاؤں کی ہلاکتیں اس وقت ہوئی جب انہوں نے حملہ آور روسیوں کا ساتھ دیا اور عثمانی افواج کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ترکیہ نے ان واقعات کو نسل کشی کے طور پر پیش کرنے پر اعتراض کیا ہے، لیکن سن 1915 کے واقعات کو المیہ قرار دیا جس میں دونوں فریقوں کو جانی نقصان ہوا تھا۔ ترکیہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے متعدد بار ترکیہ اور آرمینیا کے مورخین کے علاوہ بین الاقوامی ماہرین کا ایک مشترکہ کمیشن بنانے کی تجویز پیش کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔